جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں, اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW سر 8 کروڑ کی, BMW 8 کروڑ کی, صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے, ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ تقریر کر لیتے ہیں, وہ ہاؤ سسکیوں غم و فریادوں کی وہ داستان گڑھ لیتے ہیں. کم بختوں 2% کی امداد تو آپ لوگوں نے کی نہیں ہے فلسطین میں. جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی نا تو بدتمیزی بچے پیدا ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں. ان کے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی تنخواہ تھی, ان کی حلال تنخواہ تھی. سعودی عرب میں 5 سال وہ وہاں کی فقہی مجلس کے امیر رہے ہیں, تو اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی. ان کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا, جبکہ وہ ارب پتی نہیں ہیں. اس دور میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ صدقہ کر دیتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ BMW رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور حقیقت میں یہ کہ وہ BMW ان کی ہے بھی نہیں. تو میزبان نے ان کو پروٹوکول کے لیے جب کوئی بلاتا ہے نا, تو کچھ لوگ خاندانی بدتمیز ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب تو ایسی شخصیت ہیں, ان کی زبان سے تو کبھی کوئی منفی جملہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے. کبھی ان کی زبان سے کوئی منفی جملہ نہیں سنا ہم نے, کوئی منفی بات, انتہائی با اخلاق. تو ابھی دیکھو میڈیا نے ایک ایسا ٹرینڈ چلا دیا ہے ملک میں, جو منہ میں اٹھتا ہے اپنا کریکٹر ان لوگوں کا دیکھو, آپ اپنی عیاشیاں ان کی دیکھو, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے. یہ اپنی جماعتوں تک نے تو ان کو نکال دیا ہے, اپنی جماعتوں میں نہیں فٹ ہو سکے, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی جن تنظیموں میں, جن سیاسی جماعتوں میں تھے, انہوں نے کک آؤٹ کیا ان کو. بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیں کہ 1-2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے 2-4 چترول لگائیں تو فوراً اپنے قائد سے برات کا اعلان کر دیا. یعنی آپ جس قائد کے پیچھے چلا کرتے تھے, 2 تھپڑ لگے اور آپ نے وہ بولا قائد ہی آپ کا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ اپنی اوقات ہیں ان لوگوں کی. ایک تو وہ فواد چودھری صاحب ہیں, اور یہ جو شیل افضل مروت صاحب ہیں. اپنی حالت ان کی وفاؤں کی ہے کہ 2 چترول لگے, تھوڑا سا عوام نے احتجاج کیا تو کسی کو نکال دیا, کسی نے استعفیٰ دے دیا. یہ ہے ان کی اپنی حالت. اور آپ ان کی زبان دیکھو. مجھے اس پہ کہنا نہیں تھا, لیکن یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے. علماء کو, بڑے لوگوں کو میڈیا پہ جس طرح منہ پھاڑ کے بکواسات کی جا رہی ہیں. آپ کو اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے, آپ کسی دوسرے عالم کی بات نقل کر لو, بھائی یہ ان کی بات ہے لیکن دوسرے حضرت یہ کہہ رہے ہیں. تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. تو یہ مجھے ان کے خلاف کہنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو انہوں نے سوال پوچھ لیا, کیونکہ کمنٹس میں ہی لوگوں نے ماشاءاللہ کافی طبیعت ہری کر دی ہے. لیکن دیکھو, بے عزتی ہمیشہ عزت دار آدمی کو فیل ہوتی ہے, ان لوگوں کو اپنی بے عزتی فیل نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ عزت ہوتی ہے تو انسان کو بے عزتی فیل ہوتی ہے. تو یہ اس لیول کے بے شرم لوگ ہیں کہ کوئی بزرگ ان کی زبانوں سے نہیں بچا, کوئی اسکالر ان کی جب چاہیں, جس کے خلاف چاہیں, جو چاہیں بول دیتے ہیں یہ لوگ. تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے میڈیا پہ, جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرے, ورنہ کل آپ لوگوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. کل آپ لوگوں نے بھی, بھائی مفتی تقی صاحب کی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے. سب سے پہلی بات عالم ہے, اور کس لیول کے عالم ہے, پوری دنیا مانتی ہے ان کو, اس لیول کے عالم ہے. نمبر 2 ان کا تقویٰ. آپ کبھی ان کے قریب لوگوں سے ان کی تقویٰ اور ان کی جو سیرت کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تیسری چیز اخلاق. اتنی زندگی گزار دی, کبھی کسی کا نام لے کے اس پہ بھپتیاں کسنا, کتنے نپے تلے الفاظ وہ زبان سے نکالتے ہیں. جب کوئی بات کرتے ہیں کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خطاؤں سے پاک ہے, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, حضرت سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوالٹیز کتنی ہیں. چوتھی بات, بوڑھے بھی ہیں. بوڑھا تو یار کوئی غیر مسلم بھی ہونا تو انسان اس کی عمر کا خیال کر لیتا ہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے, اس کی سفید بالوں کا انسان خیال کر لیتا ہے, اس کے بڑھاپے کا خیال کر لیتا ہے. مگر خاندانی بدتمیز ہوگا, اس کو نہ کسی کی داڑھی کا خیال ہوگا, نہ کسی کے بڑھاپے کا خیال ہوگا. ہم کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں نا, کتنا ہی غلط, تو آدمی کہتا ہے یار اس کی عمر دیکھو, اپنی عمر دیکھو, ہم کیا اس کے خلاف بات کریں. ہم ان بے شرموں میں کسی کے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں ہے. تو یہ اپنی اوقات انہوں نے میڈیا پہ دکھائی ہے. اس کے جملے کے بعد سے میں نے کہا یہ بھی بے شرم انسان ہے. جس آدمی کو تمیز نہ ہو نا, کسی بڑے چھوٹے کا احترام نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبجل کبیرنا, جو ہمارے بڑوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں دیکھتے حضرت مفتی تقی صاحب کے, صرف بڑھاپے کو دیکھ لو, صرف بڑھاپے کو. ایک بوڑھے آدمی کے خلاف آپ اس طرح سے بات کر رہے ہو.